بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہوبرہ۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوسرے دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہے، اور یہ سلسلہ روحانی اور قرآنی ثواب کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ تو جن دوستوں نے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے قاری صاحب سے سورہ قاف کی آیات مبارکہ 36 اور 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں جو وہ ان سے رہ گیا ہے۔ شروع کرتا ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں۔ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ سورہ قاف کی آیت 36 اور آیت 37 ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے تمام صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ ان صورتوں میں احکامات نہیں یا بہت کم ہیں۔ توحید باری تعالی شانہ، مسئلہ نبوت اور رسالت اور آخرت کا بیان اور اس کے دلائل اور اس کا وقوع، اس کی علامات، یہ کثرت سے بیان ہوئی ہیں۔ عبرت کے لیے واقعات اور حقائق گزشتہ
آئندہ کی وہ پکی باتیں جو اللہ کی فرمودہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ سورہ قاف کو بھی مکی لکھا ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ مخاطبین ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ مشرکین مکہ کے رؤساء اور عام لوگ اسی بت پرستی، شرک اور کفریات کے ساتھ نو بنو جہالتوں کی تاریکیوں میں غرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ و بالرسول و بالکتاب و بالیوم الآخرہ کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، جو سراسر نور، علم اور یقین ہے، اور ایسے پکے دلائل کے ساتھ جن کا رد ممکن ہی نہیں۔ حق تعالی شانہ نے لوگوں کی ان دو اقسام، ایمان والے اور غیر مومن، ان کی صفات، ان کے کام جو اب وہ کر رہے ہیں، نتائج کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ حتماً پیش آ کر رہیں گے۔ بروں کا برا ٹھکانہ ان کے برائی کے سبب۔ اللہ تعالی شانہ کبھی بھی کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ بندے کا اپنا تجاوز ہے، وہ رب پر بھی تہمت لگا دیتا ہے کہ رب نے میرے نال کی کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو تیری اکثر خطائیں اور جرم دن رات معاف کرتا رہتا ہوں، اور دنیا میں جو تنگی ترشی تجھے پیش آتی ہے اس میں بھی تیری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ برا ہے تو برائی سے باز آ جائے، نیک ہے تو صبر کا اجر پا لے، ورنہ ہماری نیکی بدی سے خدا کی خدائی پر بالکل مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حدیث پاک ہے کہ تم سب کے سب باغی ہو جاؤ، خدا کے نافرمان سرکش، ایسی قومیں گزری ہیں۔ تو اللہ کی شہنشاہی میں کوئی نقص آئے گا نہیں، وہ سدا بہار ہمیشہ سے ایسے ہے، ایسے رہے گا۔ اور سب قلب مومن واحدہ، فرشتوں سے بھی تم نیک تر ہو جاؤ تو اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں۔ اضافہ کیا، پہلے ہی وہ بھرپور ایسی ہے، گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے، تم کہو کہ اور ڈال لیں، اور کہاں ڈالیں؟ تو اللہ کی تو بڑائی ایسی زیادہ کہ اس میں اور ڈالنے کی بڑائی کی گنجائش نہیں۔ ہم جو اس کی بڑائیاں، صفات، اسماء حسنہ بیان کرتے ہیں اس کی رضا کے حصول کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، اس نے سب کچھ مجھے عطا کیا، تو اس کا نام کیوں نہ زبان اور دل اور روح سے لوں۔ اور جب بندہ سرکشی کرتا ہے اور اس کی پکڑ میں آتا ہے، یہ دنیا کے سارے ہی احوال عارضی ہیں، اگلے جہان میں یہ ساری باتیں مستقل ہو جائیں گی، پر نہ یہاں کسی پر ظلم ہے نہ وہاں، عدل ہے، اس کی مہربانیاں اور رحمتیں ہیں۔ پر رحمت ابدی کا مستحق اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ سے جنت کی طلب میں ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے، اور وہ جتنا آج ہم کما لیں گے وہ ہمارا ہے، کل چاہیں گے تو معاملہ دور ہے۔ قیامت کے بہت سے احوال میں
جنت اور دوزخ کا بالکل آشکارا ہو جانا پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا تھا۔ کفار کی ذلت رسوائی، اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتوں کا ان کو پکڑنا جکڑنا، دوزخ کی آگ میں پھینکنا، اور پھر اللہ کی رحمت کا جوش دیکھیں کہ ساتھ ہی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، میدان حشر میں ہی ایمان والے نیکوکار تمام انسانوں، صرف اس امت کے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت، ان سب کو جنت بالکل سامنے واشگاف صاف نظر آ رہی ہوگی، اور یوں لگے گا قریب ہی ہے۔ اور پھر اپنے ایمان و عمل کو سامنے پا کر اس کی امید ہی نہیں، یقین ہو جائے گا کہ اس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا ہونے کا اب وقت ہے۔ یہ ذکر فرما کر چند صفات اس مقام رحمت جس کا نام ہی اللہ پاک نے دارالسلام رکھا۔ دنیا میں بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی اور کچھ سن کر بھی بھول جاتے ہیں، بالخصوص موت و حیات کے قصے میں جب کوئی بھی ہمارا قریبی واقف کار تعلق والوں میں فوت ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ایک ہی بات آتی ہے، بس یہ بیچارہ پکڑا گیا اور عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، یا کم از کم اتنا ذہن میں آتا ہے کہ اس کے پاس مکان بڑا اچھا تھا، غذا کھانے پینے کی چیزیں پھل اور میوے سارے بیچارے سے چھٹ گئے۔ حالانکہ اگر نیک ہے یہ پھل، یہ نظارے، یہ یہاں کی لذتیں آخرت کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اور حدیث پاک میں مصرح ہے کہ شہداء کو تم مردہ بھی نہ کہو، ان کو فوراً ہی اگلی زندگی ملی اور وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے ہیں۔ یہ مراد ہرگز نہیں کہ ابھی ان کا جسم اور جان جنت میں گئے، وہ تو ہوگا قیامت میں، لیکن وہ جو ایک موٹا پردہ تھا دنیا اور آخرت کے درمیان میں رب نے قائم کیا۔ سمندر میں جا کر دیکھیں، ہم جانے کی ضرورت نہیں، نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، وہ دکھاتے ہیں بالکل صاف، ایک طرف کالا پانی ہے ایک طرف سفید ہے، اور دونوں موجیں مارتے ہوئے کوئی درمیان میں دیوار آڑ نظر نہیں آتی، لیکن مجال ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا ادھر سفید والا کالے میں، کالے والا سفید میں چلا جائے۔ اس سے بڑی قدرت ہم نے اور کون سی دیکھنی ہے اپنی آنکھوں سے؟ یہ اللہ نے ایسے ہی نظام نہیں بنایا، دنیا اور آخرت میں بھی ایک پردہ رکھا ہے۔ وہ پردہ حسی آنکھ سے نظر آنے والا ہرگز نہیں، وہ اس کی قدرت کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے وہاں ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، جتنا چاہیں زور لگا لیں۔ آگے کیا ہے؟ لیکن آگے کی چیزیں جو ہیں، فرشتے ہیں، جنت میں حوریں ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہمارا کبھی کمرے کا دروازہ شیشے والا ہوتا ہے اور ہمیں باہر والا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، باہر والے کو اندر بالکل نہیں نظر آتا۔ یوں ہے فرشتوں کے سامنے بالکل ہم عیاں ہیں۔ اور حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک نیک بندے کو اس کی بیوی ظلمن کوستی ہے، بڑا نکھٹو میں تو فلانا ٹینگڑا، اور اس کو تنگ نحق کرتی ہے، تو اس کی جو جنت میں بیوی ہے نا، حور عین، وہ کہتی ہے کہ یہ تو بلی تیرا مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر ہے، ابھی تھوڑے وقت میں وہاں چلا آئے گا، تو خواہ مخواہ اس کو ستاتی ہے، ایسا مت کر۔
اب اس کی آواز تو یہ عورت نہیں سنتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو ہم سنتے ہیں۔ آپ جب وہ پیغام اور وہ حقیقت بتا رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے گویا ہم خود ڈائریکٹ اس کی بات۔ انبیاء علیہ السلام کسی بھی چیز کو بڑھاتے گھٹاتے نہیں، جتنا ہے اتنا ہی بیان فرماتے ہیں۔ تو ان کو اب بھی ہم نظر آ رہے ہیں۔ موت کے بعد برزخن جو ہے اس میں وہ موٹا پردہ ذرا باریک ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ہم سب انسانوں کو وہاں کی چیزیں کچھ نظر آنے لگتی ہیں، ساری نہیں، اور قیامت میں سب کوئی سامنے ہو جائے گا۔ اللہ پاک پھر سمجھا رہے ہیں یہ دونوں حقیقتیں جنت دوزخ کی سامنے رکھ کر، اے مکہ والو تم ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بات نہیں مان رہے، پھر پچھتاؤ گے۔ اور کتنا کچھ قوموں کا ذکر فرما دیا، قوم عاد و سمود، قوم لوط، اصحاب الرس، اصحاب الایکہ، اصحاب الاخدود، بہت لوگ گزرے، انہوں نے سرکشی کی، ان کو بہت سمجھایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے شب و روز ان کو حقیقت سامنے کھول کر رکھی، جو باز نہیں آئے، آخری طور پر ان کی پکڑ ہوئی۔ اہلکنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ہلاک کیا، ایک دو نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد، پورا ملک، پورا شہر۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، قرن امت کو بھی کہتے ہیں، صدی کو بھی کہتے ہیں، پچھلے زمانے کو بھی۔ ہم اشد منہم بطشا، یہ اتراتے تھے مکے کے مشرکین کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، تجارت کرتے تھے، لوگ بھی ان کی عزت خانہ کعبہ کی وجہ سے بہت اکرام کرتے تھے، ہدیے بھی دیتے تھے، لیکن اللہ فرماتے فنقبوا فی البلاد بطشاً، جب اللہ کی پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، بڑے بیچارے دوڑے بھاگے کہیں بچ جائیں۔ قوم عاد و سمود پر آنے والے زلزلوں کا، بجلی کی کڑک کا اور آندھی کوئی شب و روز مسلسل چلی، اور اسی تیز ترین ہوا نے ان کو پٹخ کر مارا، اور ایسے لمبے تڑنگے تھے۔ قرآن نے مثال میں ارشاد فرمایا جیسے کھجوریں کاٹ کر زمین پر ڈالی گئی ہوں تو ان کے تنوں کو تم دیکھتے ہو، ایسے ہی وہ قوتوں والے مرے پڑے تھے، اپنی سرکشی، کفر، طغیان، اللہ کی نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کو ستانے، قتل کرنے، سازشیں کرنے کے سبب سے۔ نقبو فی البلاد حل من محیص، اب وہ بوقت عذاب چاہتے تھے کسی شہر میں، جنگل میں، پہاڑ میں ہمیں چھپنے کی جگہ مل جائے۔ رب کے عذاب سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ آخری طور پر مکے والوں کو بتا دیا گیا تم بھی جب وہ عذاب آ گیا تو بچ نہیں سکو گے، نہ تمہیں کوئی بچا سکے گا، نہ کوئی جگہ چھپنے کی مل سکے گی۔ ان فی ذالک لذکریٰ، یہ رب کی نصیحت ہے جو حاصل کر لے اسی زندگی میں، موت اور ہلاکت سے پہلے وہ بچ جائے گا، اللہ کی ابدی رحمت تک پہنچ جائے گا، اس کے لیے دارالسلام سلامتی کا گھر ہے، جہاں کبھی بھی نہ موت، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ غم، نہ رنج، یہ چیزیں جنت میں ہیں ہی نہیں۔ اور بندہ قدم رکھتے ہی ہر طرح کی خوشیوں سے معمور تو ہوگا، ان میں بڑھوتری اللہ پاک نے رکھی ہے، کمی اور نقص نہیں، کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں کہ وہاں سے ایک زمانہ آئے گا کہ ہم نکل جائیں گے یا مر جائیں گے یا بوڑھے ہو جائیں گے یا بیمار۔ یہی کسی انسان کی دنیا میں فطرتی چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں، تندرست رہوں، دن رات
مزے اور موج کروں، تو یہاں پھر وہ مجھے بات یاد آئی کہ موت کے وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ساری چیزیں چھوٹ گئیں، نیک ہے تو چھوٹی نہیں، بڑھ گئی ہیں، اور برا ہے تو پھر واقعی معاملہ خسارے کا ہے۔ اللہ پاک ایمان و یقین عمل صالح کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ حاجی نصیر الدین صاحب کے بہن ہوئی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گھروں اسپتالوں میں جتنے مریض ہیں یا اللہ پاک کامل صحت عطا فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ محترم حاجی طارق صاحب کی بھاوج کل انتقال فرما گئی، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کی سیئات کو معاف فرمائے، اور اللہ ان کی تمام حسنات نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور مرحومہ کی قبر کو وسیع فرمائے، جنت کا باغ بنائے اور منور اور روشن کریں، کہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے والدین میں سے جو مرحوم ہو گئے اور ہمارے چھوٹے بڑے اعزاء اقربا اہل تعلق اور تمام مسلمان مرد و عورت، ان سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ موت سے پہلے ہمیں تیاری کی، نیک اعمال کی کثرت اور قبولیت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا۔ ناظرین سامعین محترم اور ویورز، یہ تھا راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ قاف کی آیات مبارکہ 36 اور 37 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ یہ سلسلہ ایسے ہی سلسلہ جو کہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، یوں ہی جاری رہے۔ اور شیئر کرنے سے یقیناً آپ کو اس کا دوہرا بلکہ کئی گنا زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔